آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا، تورات، زبور، انجیل میں نے سب میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے ہیں، ایک حصہ عقل ساری دنیا میں بانٹی، ڈاکٹر، عالم، فاضل، انجینئر، سائنسدان سب اس عقل کے ایک حصے سے استفادہ کرتے ہیں، باقی 999 حصے عقل کے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو شعور کی بلندیاں دی، پھر بھی نبی کا مشورہ قبول کرتے۔ جنگ خندق کے موقع پر بڑے بڑے صحابہ کا مشورہ اور تھا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور خندق کھود دی۔ اب آج میں خاصا لمبا مضمون آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن بات کو سمیٹتا ہوں۔ نبی پاک نہ دوسروں کا مقام بھی بیان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی میری بات کا؟ سبحان اللہ۔ آج کل نا پہلے تصوف اور طریقت یہ تھا کہ لوگ اپنی نفی کرتے تھے، کہتے تھے میں نہیں باقی سارے ہیں۔ آج کل تصوف اور طریقت والے کہتے ہیں بس میں ہی ہوں، فقیری بھی میرے پاس، درویشی بھی میرے پاس، علم بھی میرے پاس، فضل بھی میرے پاس، کہیں اور نہ جانا۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کوئی بیعت ہونے جاتا ارادت مند تو کہتے ادھر چلا جا، میں تو گناہ گار ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں دائیں بائیں نہ جانا، میرے پاس یہ ہے جو کچھ ہے۔ اب لوگ اپنی نفی نہیں کرتے اور دوسروں کا مقام بیان کرنا، یعنی کوئی کسی اور کی بھی۔ آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کی تعریف سنی؟ جلدی بتائیے۔ نہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ کوئی انجینئر کہہ دے کہ دوسرا بھی تھوڑا سیانا ہے، کہہ دے گا؟ چلے میں علماء کی بات نہیں کرتا، میں ڈرتا ہوں، اس طرف میں جاتا نہیں، علماء مشائخ کی طرف، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ لیکن یہ مشکل مرحلہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک دوسروں کا مقام بیان کرتے، دوسروں کا مرتبہ بیان کرتے، یعنی حضور پہ قرآن نازل ہوا جس میں حضرت موسیٰ کی تعریفیں بھی ہیں، حضرت یوسف کا ذکر بھی ہے، جناب عیسیٰ کے معجزات کا تذکرہ بھی ہے علیہم السلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے بھی، حضور دوسروں کی شان بیان کرتے۔ جب ایک شخص نے آپ سے کہا نا یا خیر البریہ، تو حضور فرمانے لگے یہ لقب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یہ تو ان کا لقب ہے۔ یعنی محبوب دوسروں کی عظمت بیان کرتے۔ تھوڑا سا نا اللہ نے مخلوق بڑی حسین بنائی ہے، ذرا دوسروں میں بھی حسن ملاحظہ فرمائے، دوسروں کی خوبیوں کو بھی ذرا دیکھیں، ذرا اپنی ذات سے تھوڑا بڑھ کر بھی دیکھیں، دوسروں کا مقام و مرتبہ، دوسروں کی شان، دوسروں کی عظمتیں۔ آپ کبھی کھولیں گے کتب احادیث تو آپ کو پتہ چلے گا نبی پاک علیہ السلام نے انبیاء کی بات کی، پرانے انبیاء کی امتوں میں جو اولیاء گزرے ان کے تذکرے سرور کائنات علیہ السلام کی زبان نور سے ہمیں ملیں گے۔ یاد رکھیے گا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں عاجزی، انکساری، اپنی طبیعت سے ہر قسم کا غرور، تکبر، احساس برتری، اس کو پورے طور پر نکالنا ہے۔ عام سی نارمل سی زندگی گزاریں، آپ لوگوں کے بیچ گھل مل کے رہیں، محبتوں کو فروغ دیں۔ میں بڑے درد سے ایک بات آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اس پر ضرور غور فرمائیے گا کہ اللہ کی کبریائی کا احساس انسان سے احساس برتری کو چھین لیتا ہے۔ اپنے رب کی کبریائی کا احساس کریں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا